امپورٹڈ حکومت کے نالائق وزیر اعظم پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو تو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں، لیکن اب پاکستان اور اس کے آزاد کشمیر میں نفرت کا بیج بونے میں بھی اپنا کردار ادا کر دیا ہے۔ یہ نالائق حکمران اس وقت شدید اضطرابی کیفیت کا شکار ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں وہیں ایک بدنما داغ لگا کر آتے ہیں۔ پہلے تو ان سے پاکستان معاشی طور پر سنبھل نہیں رہا تھا، اب یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا باعث بن کر دنیا میں پاکستان کا فاشسٹ چہرہ بنانا چاہتے ہیں، اور انڈیا کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو بتائے کہ دیکھیں پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق سلب کر رہا ہے۔ اب مسئلہ تھا کیا؟ ایک تو آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ نون لیگ کو بہت بڑی تکلیف ہے۔ اوپر سے حالیہ بلدیاتی انتخابات جو کہ کشمیر میں ہوئے، ان میں کشمیری عوام نے ان کو بری طرح مسترد کر دیا اور پی ٹی آئی کی جانب سے زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بغض تو جناب شہباز شریف صاحب میں بھرا ہوا تھا، ہار کا غصہ بھی تھا۔ اس دوران وہ کشمیر میں منگلا ڈیم کے 2 یونٹ کی ایکسٹینشن کے افتتاحیہ میں آزاد کشمیر آئے اور تقریب سے خطاب کے اختتام پر انہوں نے سب کو خراج تحسین پیش کیا، سب کا شکریہ ادا کیا، سوائے آزاد کشمیر کی عوام کے اور ان کے وزیر اعظم سردار الیاس تنویر صاحب کے، جس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنی نشست پر اٹھ کھڑے ہوئے اور شہباز شریف سے کہا کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کشمیریوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ان کو بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ کی بات بعد میں سنیں گے، آپ بیٹھ جائیں۔ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بات جاری رکھی تو ان کی جانب سیکیورٹی کو اشارہ کر دیا، جس ریاست میں آپ موجود ہوں وہاں کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ حد تک آمیز رویہ ناقابل قبول ہے، جس پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا دل نہ بھرا اور اسلام آباد میں موجود سینٹورس مال جو کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار الیاس تنویر کی ملکیت ہے، سیل کروا دیا، جس کے بعد آزاد کشمیر میں احتجاج کیا گیا اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ یہ کسی وزیر اعظم پاکستان کا پتلا آزاد کشمیر میں نظر آتش کرنے کا پہلا واقعہ ہے، جو کہ مقتدر حلقوں کو وارننگ ہے کہ اس نفرت کی آگ کو پھیلنے سے روکا جائے، جس کا واحد حل اس نالائق حکومت کا خاتمہ ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے متعدد دورے کیے اور تب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ تب بھی نون لیگ کے وزیر اعظم کی جانب سے لہجے میں تلخی ہوتی تھی، لیکن عمران خان صبر و تحمل کے ساتھ سارے مسائل سنتے اور پھر تفصیل سے ان کا جواب دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود ایسی صورتحال اور نفرت کا اظہار نہیں کیا گیا جو اس امپورٹڈ حکومت نے کیا۔ آج پوری دنیا کے سامنے منتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، لیکن جب آپ پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ یہ رویہ اپنائیں گے کہ ان کے مال سیل کر دیں گے، آپ نے پرواہ نہیں کی کہ اس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، ہزاروں افراد کا روزگار اس مال سے جڑا ہوا ہے، تو کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ سیاسی اختلافات کو آپ پاکستان کی معیشت کی تباہی کی وجہ بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ کار پہلے ہی پاکستان سے باہر سرمایہ کاری لے کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عام پاکستانی بھی جو وسائل رکھتے ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال کر اب پاکستان کی بنیاد ہلانے چلے ہیں۔ مقتدر حلقوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ حکومت کسی بیرونی ایجنڈا کی تکمیل میں کار فرما ہے۔ 8 ماہ میں ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن پاکستان کو دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچا دیا گیا۔ پاکستان کے مسائل کا واحد حل الیکشن ہے، تاکہ اس نالائق حکمران جماعت سے پاکستان کی جان چھوٹ سکے اور پاکستان میں وزیر اعظم کو بار بار اس کے عہدے سے برطرف کرنے کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی تنزلی کی واحد وجہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، جو کہ پاکستان بننے سے اب تک اس ملک میں آنے نہیں دیا گیا۔